دوستو آج ہم جیمز کلیئر کی فیمس بک اٹامک ہیبٹ کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ہیبٹس کتنی پاورفل ہوتی ہیں اور ہیبٹس بنتی کیسے ہیں، اور لائف میں پرماننٹ امپرومنٹ لانے کے لیے ہمیں کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے۔ آثر کے مطابق ہمیں گولز کی بجائے سسٹم پر فوکس رکھنا چاہیے، اور یہ بھی کہ صرف موٹیویشن کا یوز کر کے ہم لائف میں گرو نہیں کر سکتے۔ ہماری لائف میں گروتھ اینڈ پروگرس کے لیے کون سی چیزیں رسپانسبل ہوتی ہیں جن پر فوکس کر کے ہم اپنی لائف میں نہ صرف امپرومنٹ لا سکتے ہیں بلکہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس بک سے ہم 3 پوائنٹس دیکھنے والے ہیں جو ہماری پروگرس میں میجر رول پلے کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، 1% امپرومنٹ۔ آثر کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی لائف میں کسی بڑی امپرومنٹ کو یکدم سے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ریزلٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی جب بھی وہ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ سے وہ آؤٹ پٹ پر فوکس رکھتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی پرفارمنس پر دھیان نہیں دے پاتے، اور شروع میں ہی اچھے ریزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ آثر کے مطابق ایک اچھا آؤٹ پٹ آپ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز اور امپرومنٹس کا کمبائنڈ ریزلٹ ہوتا ہے۔ ہمارے منی ایکشنز اگرچہ کوئی انسٹنٹ ریزلٹ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن یہ اپنا میجک کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں تو اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ دن بعد یہ سوچ کر کہ کوئی ریزلٹ نہیں مل رہا آپ اس لیے ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ ایک نئے یوٹیوبر ہیں، آپ کچھ عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز ڈالنے کے بعد یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا۔ آثر کہتے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں یا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ریزلٹ پر نہیں ایکشنز پر دھیان دیں۔ آپ کا ہر ایک چھوٹا سٹیپ یا ایکشن 1% امپرومنٹ لا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اسے دیکھ نہیں پاتے۔ اگر آپ پرسسٹنٹ رہیں گے تو اینڈ پر جب آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو اس کے پیچھے آپ کے لیے گئے ہر چھوٹے سے چھوٹے ایکشن کا پارٹ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، انوائرمنٹ از مور پاورفل دین موٹیویشن۔ آثر کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موٹیویشن ہی انسان کو ایکشن کے لیے انکریج کرتی ہے، جبکہ آثر کے مطابق موٹیویشن سے بھی زیادہ پاورفل ہوتا ہے انوائرمنٹ۔ اس کے لیے آثر اگزامپل دیتے ہیں کہ شاپنگ مال میں جن پروڈکٹس کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں سے انہیں سبھی کسٹمر ایزیلی دیکھ سکیں اور انہیں اٹھا سکیں تو ان کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے کسٹمر کو کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا ہوتا، جسٹ انوائرمنٹ نے انہیں وہ ایکشن لینے کو مجبور کیا ہوتا ہے۔ اب اگر اس ایفیکٹ کو ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں تو اگر آپ کسی کام کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، مثلا بکس پڑھنے کی عادت، تو بکس کو اپنے بیڈ کے قریب یا سیف پر یا جہاں سے آپ اسے ہر وقت دیکھ سکتے ہوں اور اسے ایکسیس کر سکتے ہوں وہاں رکھ دیں۔ وہ بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گی اور آپ کی ایکسیس میں ہوں گی تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ انہیں ریڈ بھی کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 3، ہیبٹس پیٹرن۔ آثر کہتے ہیں اگر آپ اپنے اندر کوئی نیو ہیبٹ لانا چاہتے ہیں یا کسی پرانی ہیبٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہیبٹس بنتی کیسے ہیں۔ اگر ہیبٹ لوپ کو دیکھیں تو اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں: کیو، کریونگ، رسپانس اینڈ ریوارڈ۔ اگر آپ ہیبٹ لوپ کے ان 4 کمپوننٹس کو سمجھ کر انہیں صحیح استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے ہیبٹس بنانا یا ختم کرنا آسان ہوگا۔ کیو سے مراد ہے وہ چیز جس کی وجہ سے ہمارا برین ایکشن لینا چاہتا ہے، اور کریونگ کا مطلب ہے کوئی ایکشن لینے کا من کرنا۔ رسپانس کا مطلب ہوتا ہے ایکشن لینا، اور ایوارڈ وہ اینڈ ریزلٹ ہے جسے پانے کے لیے ہم ایکشن لیتے ہیں۔ چلیے انہیں سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ آپ کو فیس بک کا نوٹیفیکیشن ملا کہ آپ کے فرینڈ نے آپ کو کمنٹ کیا ہے، تو آپ نے سوچا کہ کس نے کیا کمنٹ کیا ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے فیس بک اوپن کیا، دیکھا تو آپ کے ایک دوست نے آپ کی کسی پکچر پر بہت اچھا کمنٹ کیا تھا جسے پڑھ کر آپ کو بہت اچھا لگا۔ اس طرح سے جب بھی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا ہے یہ لوپ پھر سے چل پڑتا ہے۔ تو نوٹیفیکیشن آپ کے لیے کیو ہے، فیس بک کھولنے کو من کرنا کریونگ ہے، فیس بک کو کھولنا ایکشن ہے، اور کمنٹ کو پڑھ کر جو آپ کو خوشی ملی وہ ریوارڈ ہے۔ تو اب اس کنسیپٹ کے تھرو اگر آپ کوئی ہیبٹ اپنے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیو کو پاورفل بنانا ہوگا، کریونگ کو اٹریکٹیو بنانا ہوگا، رسپانس کو ایزی بنانا ہوگا، اور ریوارڈ کو سیٹسفائنگ بنانا ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی ہیبٹ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کیو کو انویزیبل، کریونگ کو ان اٹریکٹیو، رسپانس کو ڈیفیکلٹ، اور ریوارڈ کو انسیٹسفائنگ بنانا ہوگا۔ اس کے لیے وہی سوشل میڈیا کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال کی عادت کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے کیو کو انویزیبل کرنا ہوگا جو کہ تھا نوٹیفیکیشن۔ اس کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن بند کرنا ہوگا یا پھر ورکنگ آورز کے اندر اپنے انٹرنیٹ کو بند رکھنا ہوگا۔ دوسرا سٹیپ ہے کریونگ کو ان اٹریکٹیو بنانا۔ اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا کے ڈس ایڈوانٹیجز کا پتہ لگانا ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، مثلا ڈسٹریکشن، ٹائم ویسٹنگ، یا اپنے وہ سارے کام یاد کریں جو سوشل میڈیا کے یوز کی وجہ سے خراب ہوئے، مثلا روٹین لائف کا خراب ہونا، اسٹڈیز میں نقصان ہونا ایکسیٹرا، تاکہ آپ اپنے مائنڈ کو کنونس کر سکیں کہ یہ بری چیز ہے اس لیے اس سے اوائڈ کرنا ہوگا۔
تیسرے نمبر پہ ہے ایکشن کو ڈیفیکلٹ بنانا. تو سوشل ایپس پر آپ لانگ اینڈ ڈیفیکلٹ پاسورڈ لگا دیں تاکہ انہیں بار بار کھولنا ایزی نہ ہو، یا فون سے انہیں انسٹال کر دیں، صرف لیپ ٹاپ سے یوز کریں کیونکہ لیپ ٹاپ ہر وقت آپ کے ایکسیس میں نہیں ہوتا. چوتھے نمبر پہ ہے ریوارڈ کو انسیٹسفائنگ بنانا. یعنی یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا میں پوسٹ کر کے اس سے اچھے کمنٹ لینے پر آپ کو خوشی ملتی ہے، لیکن اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آپ کے کئی امپورٹنٹ کام رہ جاتے ہیں. اپنے وہ کام پورے کر کے آپ کو زیادہ خوشی ملے گی اور وہ ہیپینس سیٹسفائنگ بھی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی نئی ہیبٹ، مثلا بک ریڈنگ کی ہیبٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو کیو کو ویزیبل بنانے کے لیے بکس کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں ہر وقت وہ آپ کی نظر کے سامنے رہیں. کرائیونگ کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے سوچیں کہ بکس پڑھنے سے آپ کی لائف میں بہت زیادہ امپرومنٹ آئے گی اور آپ ایک اچھی لائف جی پائیں گے. اور ایکشن کو ایزی بنانے کے لیے بکس کو اپنی ایکسیس میں رکھیں جہاں سے آپ ایزیلی انہیں اٹھا سکیں. اور ریوارڈ کو سیٹسفائنگ بنانے کے لیے یہ سوچیں کہ بکس پڑھنے سے آپ کو بہت سارے گریٹ آئیڈیاز پتہ چلیں گے جو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کر کے ان سے اپریشیشن ملنے پر آپ کو اچھا فیل ہوگا. تو آپ نے جانا کہ ہیبٹس کتنی پاورفل ہوتی ہیں اور ہیبٹ لوپ کے تھرو ہم کیسے اپنے اندر کوئی ہیبٹ انسٹال کر سکتے ہیں یا کسی پرانی ہیبٹ کو ختم کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے. دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا. اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے. گاڈ بلیس یو آل.